سب سے بڑا سوال اس وقت ایک ہی ہے، کیا ایران آئے گا مذاکرات کے لیے؟ کل تک اس کو سارے ایک فورگون کنکلوژن سمجھ رہے تھے، مائی سیلف انکلوڈیڈ، اور سب کا خیال تھا کہ جتنی باتوں میں تیزی ہے، ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیان دیتے ہیں، ایران دوسری طرف سے جواب دیتا ہے، اور اگرچہ حالات سیریس ہوئے تھے جب بلاکیڈ انہوں نے کر دیا امریکہ نے، اس کے باوجود کہ ایران نے جب یہ بھی ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم بلاکیڈ ختم کر رہے ہیں، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں بلاکیڈ رہے گا۔ پھر یہ ایک نئی ریڈ لائن بن گئی، ایران نے کہا جب تک بلاکیڈ نہیں ہٹے گا ہم بات چیت پہ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ باتیں ابھی چل رہی تھی تو ایک انہوں نے ایرانین شپ پکڑ لی۔ آج ایک بے آف بنگال میں ایک اور آئل ٹینکر کو امریکن فوجیوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس میں جو تیل تھا وہ سنگاپور جا رہا تھا۔ خیر اس پہ ابھی تک ایران نے کوئی بات نہیں کی، بٹ یہ ایک اور اپنگ دی اینٹے ہے۔ سب کا خیال تھا کہ جب ایران نے کہا کہ ہم ہرمز کھول رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ یا بیک آف کر جائیں گے، لیکن اس نے معاملے کو تیز کر دیا یہ کہہ کے کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے میں بات کو یہ بلاکیڈ رہے گا۔ آج سینٹکام نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اب تک کوئی 27-28 کشتیاں جو ہیں ان کو رخ موڑنے پہ مجبور کر دیا۔ پھر بیانات کی ایک بھوچاڑ ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 انٹرویوز دیے۔ آج کا جو لیٹسٹ انٹرویو تھا CNBC کے، اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو آنا ہی پڑنا ہے، they'll be sending them anyway, they have no choice۔ کہ ایران کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ان کو مذاکرات پہ آنا ہی ہوگا۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا اگر یہ بات لمبی ہوتی ہے تو کیا آپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں گے؟ تو اس نے کہا I don't have to, no need to extend۔ انہوں نے آ کے صرف ہاں کہنی ہے تو وہ مجھے اس کا نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایران کی مدد کرنی ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، تو پھر آپ بمباری کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیونکہ میں ان کو ملیٹریلی بھی، عسکری طور پر بھی ان کو تکلیف ہوگی، اور ان دا مین ٹائم ہم نے بھی ری اسٹاک بھی کر لیا ہے، ہم نے اپنا جو اسلحہ کام وام ہوا تھا ہم نے وہ بھی بھرپور تیاری کر لی ہے، اور اس کو ہم اور بھرپور طریقے سے جنگ شروع کریں گے۔ کل انہوں نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا دین بامز ول اسٹارٹ گوئنگ آف، جب سیز فائر ختم ہوگا تو پھر بمباری شروع ہو جائے گی۔ پھر اس نے ایک اور بھی کہا کہ بامبنگ از اے بیٹر ایٹیٹیوڈ ٹو گو ان وتھ، یعنی کہ بمباری کی جو دھمکی ہے نا یہی طریقہ صحیح ہے۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہرمز کو روکنے کا فیصلہ تھا بلاکیڈ کا، یہ تو بمباری سے بھی بہتر تھا۔ اب ان کا بیان بدل گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو ٹائم ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، میں ایک بگ گرینڈ ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، اور صرف آل دیٹ میٹرز از دیٹ وی اسٹریٹن آؤٹ دس میس، کہ ہم اس میس کو اسٹریٹن آؤٹ کریں، ٹائم کی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی سب کچھ ہے۔ اب ایران کے جواب سن لیجئے۔ پہلے تو غالباف صاحب نے 2 بڑے سٹرونگ جواب دیے۔ ایک تو انہوں نے کل کہا، اور آج بھی اس پہ کافی بات تمام میڈیا پہ چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دماغ میں، اپنی امیجنیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے یہ ہیں کہ جو مذاکرات کی میز ہے اس کو میں سرنڈر کی میز میں تبدیل کر دوں گا، اور اس لیے انہوں نے کہا شو ڈالنا شروع کر دیا، وار مانگرنگ، دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا وی ہیو پریپیئرڈ ٹو ریویل نیو کارڈز آن دا بیٹل فیلڈ، کہ ہم ان کو پتہ لگے گا کہ ہم بیٹل فیلڈ پہ کچھ نئے انداز سے آئیں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ آج پھر انہوں نے کافی تنزیہ بھی ایک بیان دیا جو آج آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ جنگ کی بات بیچ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ٹرمپ کہتا ہے نا ہر بات میں I'll make America great again, I'll make the world great again۔ اس نے کہا کہ کیا they'll sell what to make what great again؟ انفلیشن، مہنگائی کو، انافورڈیبلٹی کو، کہ آپ چیزوں کو خریدنے کی استطاعت آپ کے لوگوں میں رہے، جو بڑے امیر ہیں اولیگارکس ان کو گریٹ آپ بنائیں گے، یا جو ایپسٹین کے فالوورز ہیں ان کی آپ خدمت گزاری کرنا چاہ رہے ہیں؟ سو طنز وہاں پہ چل رہا تھا۔ اور اگر آپ عملی اقدام دیکھیں تو ہرمز، جس کے اوپر سب سے بڑا جھگڑا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھا کہ اس میں سے کوئی کشتی ٹیکس دے کے نہیں گزرے گی، ٹول دے کے نہیں گزرے گی، آج ایران کی پارلیمنٹ نے اس پہ ایک بل منظور کر لیا ہے جس کے مطابق وہ آئندہ ٹول بھی لگائیں گے اس کے اوپر۔ دس از دا سچویشن۔ اب آ جاتے ہیں بات کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ آج جو پریس پول کے جو جرنلسٹ تھے جنہوں نے ٹریول کرنا تھا JD وینس اور ان کی ٹیم کے ساتھ، ان کو آج 9 بجے صبح کا، امریکہ کے 9 بجے صبح واشنگٹن کا ٹائم دیا گیا، ڈپارچر ٹائم۔ ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے کچھ لمحے پہلے میں نے، ہمارے دوست ہیں اس میں جو پریس پول کی ٹیم میں ممبر ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں جو ہے نا ہمیں اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی کے اوپر،
ابھی تک ہمیں نیا وقت نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جے ڈی وینس نہیں جا رہے۔ ان دا مین ٹائم جے ڈی وینس اور باقی ٹیم وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ میں شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ یہی ایران کی سچویشن ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک تاثر یہ تھا کہ ایران نے کنوے تو کر دیا ہوا ہے پاکستان کو کہ ہم آ رہے ہیں، اور امریکنوں کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں، لیکن آج انفارمیشن منسٹر تارڑ کا تقریباً 7:39 پہ ایک ٹویٹ آیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم، کیونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ آ گئے ہیں نہیں آ گئے جی کیا ہو رہا ہے، انہوں نے لکھا کہ ہم ابھی تک کنفرمیشن کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان ٹچ ود ایرانینز ہیں، اور تاکہ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کو۔ پھر ان کے تھرڈ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی کل صبح 4:50 پہ پاکستان کے وقت کے مطابق یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ Decision from Iran to attend the talks before the end of the 2-week ceasefire is critical، کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کرٹیکل ہے ایران کے لیے کہ وہ اس میں ڈیسیجن اب کر لیں آنے کی، اور پاکستان نے اپنی پرخلوص کوششیں کی ہیں ٹو کنونس the Iranian leadership to participate in the second round of talks، کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس میں آ جائیں۔ یہ پھر ہمیں جو روز ڈیٹیلز آتی ہیں کہ کس نے کس سے بات کی ہے، اس میں سرپرائزنگلی آج ایران کی کوئی ٹاکس نہیں ہیں، پاکستان کے نہ فارن منسٹر صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کی، نہ ان کی پرائم منسٹر کی، اور جو ملاقاتیں ویریس انہوں نے بتائی ہیں اس میں سعودی فارن منسٹر سے بات ہو رہی ہے، ایجپشین فارن منسٹر سے، آج ڈار صاحب پہ کال آن کیا جو ان کی چارج افیئرز ہیں نیٹلی بیکر، جو ایکٹنگ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی سفیر ہیں یہاں پہ، سٹیٹس ان کا چارج افیئرز کا ہے، انہوں نے کال آن کیا، اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو سرکاری طور پر ہمیں بتایا گیا کہ ریکویسٹ کی کہ یہ سیز فائر بھی ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ادھر کہتے ہیں کہ میں سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کروں گا۔ تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اس وقت اگر ہارڈ لائن لی ہوئی ہے تو ایران نے لی ہوئی ہے۔ ایران نے 2-3 باتوں پہ ہارڈ لائن لیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلاکیڈ جب تک نہیں ہٹے گا ہم اس گفتگو میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے 1-2 چیزیں آپ سنیں تو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس یقین پہ ہیں کہ میں جتنی طاقت سے ان کو ایک باری میز پہ لاؤ تاکہ میں فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ ان سے بات کروں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میس کر کے، لیکن اور انٹرسٹنگ بات انہوں نے کیا کی، اب آپ کو سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں وینیزویلا کے ماڈل سے نہیں نکلتے۔ پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں دس از بینگ پرفیکٹلی ایگزیکیوٹیڈ آن دا اسکیل آف وینیزویلا، جسٹ اے بگر مور کمپلیکس آپریشن، دا ریزلٹ ول بی دا سیم۔ نو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وینیزویلا میں ہو گیا تو وہ یہ بھی سارا کچھ ٹکر جائیں گے۔ اب یہ ہے سچویشن اس وقت۔ واقعی کسی کو اس وقت نہیں پتا کہ ایران کا فائنل ڈیسیژن کیا ہوگا، ہماری طرف سے کون بات کرے۔